دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج ایک بار پھر علماء حضرات کی بزم سجی ہوئی ہے، اور آج علم و علماء میں موضوع ہے علم کی اہمیت۔ تو اس اعتبار سے الحمدللہ یہاں موجود پینل جو ہے ہم ان کی خدمت میں اپنے سوالات پیش کریں گے۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ آپ کے ساتھ تشریف فرما علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور میرے بائیں جانب ثقلین رشید، دانیال شیخ، ماسٹر سمیر اور علی شبیر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج علم کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے، اور علم کو، معلم کو، متعلم کو، تدریس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے، اور ہر انسان کے لیے یہ سمجھنے لازم و ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اور اگر بطور مسلمان دیکھیں تو اسلام میں، قرآن کریم میں متعدد آیات اس حوالے سے ہمیں مل جاتی ہیں، احادیث کریمہ ہمیں متعدد۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ جو پہلی جو ترتیب نزول کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پہلی جو وہی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں بھی پڑھنے ہی کے حوالے سے مضمون ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث مبارکہ ہمیں اس طرف جو ہے ہماری توجہ مبذول کرتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ فراست دیکھیں، حکمت دیکھیں کہ جب اسیران بدر کا معاملہ آتا ہے اور ان پر فدیے کے معاملات آتے ہیں تو جو اس قابل نہیں ہوتا اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن جو خواندہ ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے لوگوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ تو تعلیم کی یہاں تک اہمیت ہے، یعنی کہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ انسان کے معمولات، تہذیب، تمدن، اس کے رہن سہن، یعنی کہ اس کے دنیا سے جانے تک کے جتنے معاملات ہیں اس پر تعلیم بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تعلیم انسان کا تعارف بن جاتی ہے، اس کا حوالہ بن جاتی ہے، اور اگر کوئی تعلیم یافتہ شخص کسی گھر میں، کسی معاشرے میں، کسی خاندان میں ہو تو وہ ایک تفرد رکھتا ہے، امتیاز رکھتا ہے۔ اس حوالے سے اس کی اہمیت پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ پہلے شامل کریں گے کلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیش کریں گے ہمارے چاروں شناخہ، اور انشاءاللہ پھر اس کے اپنے موضوع سے متعلق انشاءاللہ سوالات اپنے اسکالرز کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ لم یاتی نذیرو کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، لم یاتی نذیرو کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا، البحر ولا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش روبا، من بے کسو طوفان ہوش روبا، مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا،
فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا نفیت شوم وسخاکتم ادھر بھی گرا جانا الروح فدا کا فزد حرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا جی مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد آہیبا ناطق تھا ارشاد آہیبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لمیاتی نظیروں کا فی نظر یا رسول اللہ میرے آقا سونے مدنی مدینے تو نہ شد پیدا جانا سونے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں آج علم کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے اور اس پر علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے مفتی صاحب قبلہ یہ فرمائیے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حصول علم کا جو حکم شرعی ہے اور اس کی اہمیت میں چاہتا ہوں ابتداءً اس پر گفتگو فرما دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو سبحان اللہ اور اس میں اگر تھوڑا سا غور کیا جائے اس آیت میں کہ اس میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد سے خطاب ہے حتیٰ کہ خود اہل علم سے بھی خطاب ہے واہ کیونکہ ہر صاحب علم بشمول ہمارے ہم ہر چیز کی معلومات
مستحضر ہو، اس پر اسٹڈی کی ہو، پوری تحقیق کی ہو، ضروری نہیں ہوتا، نئے نئے مسائل آتے رہتے ہیں۔ بالکل۔ تو اللہ نے فرمایا اگر نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو، یعنی جو مسئلہ کسی اور کے پاس موجود ہے تو شرم جھجک محسوس نہ کرو، اس سے معلوم کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کو یہ اللہ نے اتنا مقام و مرتبہ کس سبب سے عطا فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 اسباب تھے، ایک تو میں نے علم حاصل کرنے میں کبھی شرم نہیں کی، واہ، اور دوسرا اس کو اپنے پاس محفوظ نہیں رکھا، جیسے علم آیا دوسرے تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا پھر یہ عوام کے لیے تو ہے ہی ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو، اور عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب تمہیں ضرورت پیش آئے تب تم کرو۔ 2 طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ایک یہ کہ ہمارے لیے ضرورت ہوتی ہے ان کی، لیکن ہمیں خود ان کی ضرورت کا احساس و شعور نہیں ہوتا، بالکل۔ اور ایک ہے کہ ضرورت محسوس ہو جاتی ہے، نماز میں غلطی ہوئی، یا سردر صاحب ہوا کہ نہیں ہوا، تو اس کویسچن کر لیا۔ لیکن طہارت کے سینکڑوں مسائل عقائد سے متعلق، گناہوں کی معرفت سے متعلق جو سیکھنا ضروری ہیں لیکن لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ایک کویسچن یہ بھی کر لیں کہ میرے لیے کون سے علوم سیکھنا لازم ہے، تاکہ وہ پتہ چلے تو پھر تحصیل میں آسانی ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ یہ کچھ قیودات میں نے اس لیے بڑھائیں کہ اس کا مفہوم یہی ہے، کیونکہ مکلف عاقل و بالغ ہوتا ہے، اور جب مسلم فرمایا ویسے تو یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، لیکن یہ مؤنث کو بھی شامل ہوتا ہے متابعت میں عورت کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود نبی کریم فرما رہے ہیں کہ علم کا سیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ جب لازم اور ضروری ہے تو 2 باتیں یہاں معلوم ہونی چاہیے، وہ کون سے علوم ہیں اور ان کی مقدار کیا ہے۔ یہ بھی لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ کون سے علوم ہیں، ان کی تفصیل معلوم نہیں، اور کتنی مقدار کے اندر، کیونکہ علم کی تو انتہائی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اور اس کی اہمیت اس اعتبار سے ہے، وہ تو علماء مزید فضائل اور دیگر پہ بھی ذکر کریں گے۔ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ایک واحد مشن اس میں نظر آتا ہے، جہالت کا خاتمہ، علم کو عام کرنا، معرفت دینا، کیونکہ علم کی تعریف ہے ما بہل انکشاف، وہ چیز، علم ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، جو چیز پوشیدہ ہوتی ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور نبی کریم، یہ آخری حدیث بس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء فوت ہوں گے اور ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنائیں گے اور ان سے مسائل دریافت کریں گے۔ فَأَفْتَوْا، سرکار نے فرمایا وہ فتویٰ دیں گے، لیکن غلط فتویٰ دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اگر ہم علم کی اہمیت کو نہیں سمجھے اور ہم نے اس کو حاصل نہیں کیا تو پھر یہ شلوار والی سرکار، دھوتی والی سرکار، جپھی والی سرکار، سائیکل والی سرکار، کتے اور بلی والی سرکار، جپھی والی سرکار، سگریٹ والی سرکار، آپ اندازہ کریں یہ ساری سرکاریں آئیں گی اور ہمارے بچوں کو جھانسا دے کے ان کے سادہ ذہنوں کو اپنی طرف کریں گی۔ اسی طرح سوشل میڈیا پہ ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں بخاری رکھ کر یہ یقین دلانے کی کوشش کی جائے گی کہ ہم آپ کے مسئلے ہیں، ہم آپ کے مسئلے 1500 سال کے سارے جھک مار رہے تھے معاذ اللہ، اب انکشاف ہوا ہے ان کے اوپر کہ یہ حق ہے۔ تو ہمارے جو ینگ بچے ہوں گے، جب آپ ان کو بیسکس نہیں سکھائیں گے، علم نہیں سکھائیں گے، علماء سے ان کا رابطہ استوار نہیں کریں گے تو وہ ان کے قریب جائیں گے اور پھر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، ان بچوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے علم کی اہمیت کو بہت سمجھنا چاہیے۔ بہت بنیادی بات ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے۔ عصر حاضر کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہی نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا جو آپ کو دین دے رہا ہے، سوشل میڈیا جو معلومات دے رہا ہے، سوشل میڈیا جو تاریخ دے رہا ہے، سوشل میڈیا جو آپ کو شریعت دکھا رہا ہے، وہ آپ دے، اور جو دے رہا ہے اس کی کریڈیبلٹی بھی دیکھ لیں آپ، جس طرح علماء حضرات سے فرمایا گیا کہ پوچھو اہل علم سے، تو یہ چیز ختم ہو گئی ہے، چونکہ ہم بہت سہل پسند ہو گئے، تساہل آ گیا، بس اس جلدی سے سرچ کر لیں اور یہ فتویٰ معلوم کر لیں، یہ چیز معلوم کر لیں۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ تیزی سے نوجوان نسل جو ہے گمراہ ہو رہی ہے۔ اس کے ہمارے پاس سوالات بھی بہت سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ حصول علم کے فضائل اگر ہم حاصل یہ سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں علم سیکھنے کی طرف ہماری رغبت ہوگی۔ کیا فرمائے گا علامہ صاحب، حصول علم کے فضائل پر میں چاہتا ہوں کچھ اپنا بیان شرح و بست۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اعزازات و فضائل عطا فرمائے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ممتاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل عطا فرمایا وہ علم کا فضل عطا فرمایا۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، سبحان اللہ، فرشتوں پر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت و فضل عطا فرمایا۔ بے شک بے شک۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد و سلیمان علما،
وقالا الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. سبحان اللہ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو ہر چیز عطا فرمائی ہے، ان کو بادشاہت دی، سونے چاندی کے انبار دیے، اللہ. لیکن جس اعزاز کے ساتھ ذکر فرمایا وہ تھا علم، کہ فرمایا علم کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی. اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ نے آپ کو علم کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی. بے شک. تو تمام انبیاء کرام کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی. جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ پہلے وحی کا آغاز اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اسی طرح فرمایا ایمان والوں کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد جو درجات کی بلندی اور فضیلت عطا فرمائی، فرمایا وہ علم کے ذریعے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ولایت اپنی جگہ ہے، لیکن اس ولایت کے تعارف کے لیے بھی رب تعالیٰ نے فرمایا حضرت عاصم بن برخیہ کے لیے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. فرمایا پلک جھپکنے کے اندر لے کر آ جاؤں گا، لیکن پہلا اعزاز کیا عطا فرمایا کہ اللہ نے ان کو علم کی دولت عطا فرمائی. تو تمام فضیلتیں، تمام چیزیں، فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر زیادہ سے زیادہ تقوی اور خشیت ملے تو سنو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ خشیت اسی کو ہوگی جتنی زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت ہوگی، جتنا زیادہ علم ہوگا. تو درجات کی بلندی، فضل کے اعتبار سے، خشیت کے اعتبار سے، اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی کے اندر، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں مدینۃ الرسول سے آیا ہوں، اور سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ میں مدینۃ الرسول سے آیا ہوں، انی جئتک من مدینۃ الرسول لبلغنی انک تحدث من حدیث. فرمایا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ جو ہے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، میں وہ حدیث آپ کی زبان سے سننے آیا ہوں، کہ آپ نے حضور سے سنا، میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. پھر آپ نے یہ حدیث پاک ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فی علما سلک اللہ طریقا من طرق الجنہ. فرمایا کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ یہ دیکھیے رئیس بھائی کہ دنیا کے اندر بادشاہ کسی جگہ جاتے ہیں تو ان کے پروٹوکول کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، لیکن فرمایا جو طالب علم ہے، علم کو طلب کرنے والا ہے، ان الملائکۃ لا تضع اجنحتہا رضا لطالب العلم. فرمایا کہ جو فرشتے ہیں وہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اللہ، کیا ریڈ کارپیٹ ہوں گے، کیا پروٹوکول ہوگا، اس سے بڑا تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے کہ تضع اجنحتہا. فرمایا اپنے پروں کو وہ بچھا دیتے اس کے لیے کہ جو علم طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی چیز ہے. حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی جو وراثت ہوتی ہے وہ دراہیم و دنانیر نہیں ہے. لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم والعلماء ورثۃ الانبیاء. فرمایا ہم دراہیم و دنانیر کو چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، یہ ہمارے ایسٹس نہیں ہیں، ہمارے ایسٹس جو ہے وہ علم ہیں. اور فرمایا کہ جو علم کو حاصل کرتا ہے وہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کرام کی اس وراثت کے امین ہیں اور وارث ہیں. تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے امت کے اندر، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو اٹھا کر دیکھ لیں. فرمایا کہ سب سے بڑا آنر اور سب سے بڑی عزت اور سب سے بڑا فضل تبارک و تعالیٰ اسی کو عطا فرماتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی دولت عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں جو حکم شرعی ہے علم کے حوالے سے وہ بھی ابتداً آپ نے سنا اور اس کی اہمیت کو، اور پھر حصول علم کے حوالے سے جو اس کے فضائل ہے وہ بھی آپ نے سماعت فرمائے. یہ بہت اہم موضوع ہے، آج کا ہر دور کا موضوع ہے یہ، اور ہر ایک کا موضوع ہے. تو اس پر ضرور توجہ سے سنیں، اور توجہ سے سننے کے بعد اس کو امپلیمنٹ بھی کریں، جہاں جہاں غلطیاں ہیں اس کو درست بھی کریں. اصلاح احوال بھی ضروری ہے. ایک وقفے کے بعد لوٹیں گے اسی موضوع کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے. سیگمنٹ ہے علم و علماء، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر بات کریں ہم میسیج دے دیں. فریش ون واٹر، ون آف دی بیسٹ ڈرنکنگ واٹر، فریش ون، اور یہ اس وقت دستیاب ہے آپ سب کے لیے. صحت کے اصولوں کے مطابق اسے استعمال کریں اور اپنی صحت کو بھی بہتر رکھیں. ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور انسانی نفسیات ہے یہ کہ جب کسی چیز کے فوائد ہمیں معلوم ہو جائیں تو ہمارا میلان اس طرف زیادہ ہو جاتا ہے.
کہ بھائی جناب اس میں تو اتنے فوائد حاصل ہو رہے ہیں. تو حصول علم دین کے یا حصول علم کے جو دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں وہ جان لیں. علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائیں, اس پر کچھ کلام فرمائیے گا, اس پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, مگر وہ نعمت کہ جس کے لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ یا اللہ اس نعمت میں اضافہ فرما, وہ نعمت علم ہے. وقر رب زدنی علما, اے میرے حبیب یہ دعا کرتے رہا کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما. جو کائنات کے سارے علوم عطا کیے گئے رسول ہیں وہ بھی یہ دعا کرتے رہتے ہیں یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. سبحان اللہ. تو عام آدمی کی کیا حالت ہو؟ کیا کہنا ہے. اس لیے کہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں, اس کی حکمتیں بہت زیادہ ہیں. اس کا جو بنیادی فائدہ ہے علم کا کہ انسان کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہدایت کی ہے. بے شک. اور ہدایت بھی علم پر ہی منحصر ہے. بے شک. جب انسان علم حاصل کرے گا تبھی اس کو ہدایت حاصل ہوگی, جب اس کو ہدایت حاصل ہوگی تبھی اس کو نور حاصل ہوگا, بے شک, بے شک. تبھی اس کو روشنی حاصل ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلم نور, کہ علم روشنی ہے, یہ انسان کو منور کرتی ہے. بے شک, بے شک. علم کی تعریفات جو ہم نے پڑھی اس میں سے ایک تعریف ہم یہ پڑھا کرتے تھے کہ صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ, کہ جو علم سے جڑتا چلا جاتا ہے علم اس کو منور کرتا چلا جاتا ہے. بے شک. تو اس لیے جو ہے یہ ایک روشنی ہے, اور اگر اس کے بغیر آدمی رہ جائے نا تو وہ اندھا ہے, وہ نابینا ہے, پھر اس کی ظاہری بینائی کسی فائدے کی نہیں ہے. اور جو یہاں اندھا ہے, قرآن کہتا ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. ظاہر ہے جب علم ہی نہیں ہوگا تو پھر نہ ہدایت, کوئی چیز اس کے پاس نہیں پہنچ سکے گی. تو اس لیے جو ہے وہ علم انسان کو روشنی دیتا ہے, ہدایت عطا فرماتا ہے. پھر اس کے ساتھ علم کے فوائد میں ایک بنیادی فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی معرفت حاصل ہوتی ہے, واہ واہ. اپنی پہچان حاصل ہوتی ہے. اپنی معرفت کے ساتھ ساتھ معرفت کائنات بھی علم پر منحصر ہے. انسان پر کائنات بھی منکشف ہوتی ہے تو علم کے ذریعے بے ہوتی شک, ہے. صحیح. اور اپنی ذات اور کائنات کا کیا کہنا, رب العالمین کی معرفت بھی علم کے ذریعے ہی پتہ چلتی بے ہے. شک, بے شک. تو انسان کو اپنی خبر ہو جائے, دائیں بائیں کی خبر ہو جائے, اور رب العالمین کی خبر ہو جائے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ای لیعرفون, اس کا معنی کیا گیا ہے کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری پہچان حاصل کریں. تو وہ پہچان علم پر منحصر ہے. پھر اسی طرح علم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ علم کے بغیر جو ہے انسان شکوک میں رہتا ہے, بالکل تذبذب میں رہتا ہے, لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. تو جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو انسان کو اس علم کے ذریعے یقین حاصل ہوتا ہے. واہ. یقین بھی کائنات کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کریم جو ہے وہ یقین پر بار بار بات کرتا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے, اور اس طرح کی بہت ساری علم الیقین پر قرآن کریم بات کرتا ہے. تو یہ جو یقین کی منزل پر انسان پہنچتا ہے تو وہ علم کے ذریعے ہی پہنچتا ہے. اسی طرح انسان جب زندگی گزارتا ہے تو بہت سارے آپشنز اس کے سامنے کھلے ہوتے ہیں, کس راہ پر جائے, کس طرف متوجہ ہو. تو وہ جو صحیح فکر اور صحیح نتیجہ انسان کو زندگی میں چاہیے ہوتا ہے وہ بھی علم پر ہی منحصر ہوتا ہے. اس لیے علم انسان کی حفاظت کرتا ہے, علم انسان کی فکر کی حفاظت کرتا ہے, علم انسان کے نتیجے کی حفاظت کرتا ہے, انسان کے قدم کو صحیح سمت کی طرف لے کر جاتا ہے. اور اس کے ذریعے جب انسان صحیح قدم اٹھاتا ہے تو جیسے حدیث پڑھی گئی وہ قدم پھر جنت کے راستے پر چلنے لگ جاتے ہیں. ایسے ہی تو حضور نے نہیں فرمایا نا کہ جنت کا رستہ مل جاتا ہے. جنت کا رستہ ملنا کوئی چھوٹی بات ہے. اس کا مطلب ہے علم حاصل کرنے والا دنیا میں صحیح رستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بہت سارے فوائد ہیں. دولت جو ہے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم انسان کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. یہ نبیوں کا ورثہ ہے. اہل جو ہمارے صوفیاء اور بزرگ ہیں یہ ان کا ورثہ ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اس سے انسان جتنا منور ہوگا دنیا و آخرت کے اتنے فوائد حاصل کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. یقیناً انسانی جو دولت ہے دنیاوی وہ خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے, لیکن علم کی دولت ایسی ہے کہ جتنی خرچ کی جائے اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں اس سوال کی جانب
اور اس شخصیت سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ جو بہتر طور پر اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں، اور پریکٹیکلی بھی چونکہ آپ کا کام ہے اس اعتبار سے کہ حضرت فی زمانہ فروغ علم کے حوالے سے علماء کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور علماء کو کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے، وہ کون سی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے علم صحیح طور پر لوگوں تک پہنچ سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو علم نافع حاصل کرنا چاہیے کہ علم بھی دو طرح کا ہے، ایک وہ جو قرآن و حدیث کا علم ہے اور نافع ہی ہے، لیکن اس کا استعمال غلط ہو جاتا ہے، بعض اوقات ذاتی مفادات کے لیے ہو جاتا ہے. سیٹھ کے لیے الگ فتویٰ ہے، پیر کے لیے علیحدہ فتویٰ ہے، اپنے پیر کے لیے، دوسروں کے لیے علیحدہ فتویٰ ہے، تو ہم نے علم کو کل کر دیا. تو ایک تو علم نافع، دوسرا یہ کہ اس پر غور و تفکر کہ جو علم غیر نافع ہے، یہ غلط علم ہے، وہ کون سے، ان میں مابہل امتیاز قائم کرنا انتہائی ضروری ہے. دوسرا یہ کہ جو جدید ایسے ابلاغ کے ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے آپ ایک ہی وقت میں لاکھوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، ان کو اختیار کرنا. ایک میں نے بہت سے مفتیان کرام کو دیکھا، علماء کو بہترین علم، بہت اچھا بولنے والے، لیکن جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ اگر نہیں کر رہے تو ان کا فیض اہل محلہ تک ہے، محدود ہے، وہی محدود ہے. ان کو وہ اگر اپر لیول پر آ کر اور پھر سوشل میڈیا پہ خصوصی طور پر اپنا آج کل یوٹیوب پہ چینل بنانا کون سا پرابلم ہے، ایک ٹیم لے لیں اور وہ کر لیں گے اور پوری دنیا میں آپ کا پیغام پہنچے گا. اور تیزی کے ساتھ جو بچے، اگر آپ نہیں ہوں گے آپ کا اسٹیج کوئی اور استعمال کر رہا ہوگا نا، جیسے گمراہ لوگ ہیں، جتنے زیادہ اچھے صحیح العقیدہ اچھے انداز سے تبلیغ کرنے والے، لوگوں کی ذہنی سطح پہ اتر کے ان کے چیلنجز کا جواب دینے والے موجود ہوں گے، اتنے ہی ہمارے ینگسٹرز گمراہی کی طرف کم اور اس طرف زیادہ آئیں گے. اس کے علاوہ احساس ذمہ داری کہ ہم نے علم کیوں سیکھا ہے، اس کے لیے نبی کریم اور صحابہ کرام کو اگر بنیاد بنائی جائے، دیکھیں ان کو اللہ نے علم عطا فرمایا، نبی کریم نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے، پھر آپ سے صحابہ کرام نے، انہوں نے علم کو روکا نہیں، عام کیا ہے. کتنے صحابہ سرکار کے پاس آتے تھے، علم سیکھتے، پھر سرکار فرماتے اب جائیں اپنے قبیلے والوں کو جو پیچھے والے ان کو یہ علم سکھائیں. اور جب آخری خطبہ سرکار نے فرمایا تو ارشاد فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ میرے اس پیغام کو غائب تک پہنچائے. یہ جو احساس ذمہ داری ہے کہ جس کو ہم ایک طرح سے احساس ذمہ داری کے فقدان کو کتمان علم سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں کہ علم کو چھپا کر رکھنا. ایسے سے مجھے حضرات ملیں، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ سطحی قسم کے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. لوگوں کو زیادہ علم نہیں کریں گے، دو گے تو تمہاری گرفت کریں گے الٹا. ان کو جاہل رکھو، جب جاہل رکھو گے تو تم اپر لیول پر رہو گے، وہ نیچے لیول پہ. ارے بھائی ایسا نہیں ہے، جب آپ علم سکھائیں گے اللہ آپ بھی کے درجے بلند کرے گا انشاءاللہ، اور وہ آپ کی رسپیکٹ کریں گے. اگر سعادت مند ہے، بدبخت ہے تو چھوڑ دیجئے، شیطان نے بھی تو ایسے کیا تھا، لیکن لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے، آپ کی عزت کم نہیں ہوگی. یہ عزت اور ذلت اللہ نے ازل سے تقسیم فرما دی ہے، بے شک. اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں یہ علم کا دینا میرے لیے زوال عزت کا سبب نہ بن جائے، عوام میں سے کوئی اپر لیول پر نہ آ جائے. یہ مسئلہ تقدیر پر عدم اعتماد کی ایک نشانی کہی جائے تو بے جانی ہوگا. بالکل، بے شک، بے شک. اس کے علاوہ پھر اپنے گھر والوں میں علم کو عام کرنا، حتی الامکان اپنی اولاد کو عالم دین بنانا، تاکہ آپ ایک رول ماڈل تیار کریں. اگر اولاد نہیں مانتی تو الگ بات ہے، لیکن بہرحال کوشش بھرپور کرنی چاہیے کہ ایک علمی گھرانہ جب مارز وجود میں آتا ہے تو دوسرے دیکھ کر ان کو بھی ترغیب ملتی ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو ایسا کرتے ہیں. اگر میرے بچہ عالم نہیں بنے گا فرض کر لیں تو شاید حالانکہ کوئی دلیل نہیں ہے، کوشش کرتا ہے آدمی. نوح علیہ السلام کا بیٹا گمراہ ہو گیا، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے بیٹے کو قتل کیا، لوط علیہ السلام کی زوجہ مل گئی منافقین کے ساتھ. نوح علیہ السلام کی زوجہ کے بارے میں بھی یہ منقول ہے، تو یہ ان کا قصور تو نہیں تھا، لیکن عام لوگوں کا ذہن ہوتا ہے یار اپنے بچوں کو نہیں کہ ہمیں کہہ رہے ہیں، یہ ہوتا ہے. اگر حتی الامکان کوشش ہو یہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ پھر یہ کہ شاگرد بنانا، ادارے قائم کرنا، ادارہ قائم کرنا انتہائی ضروری ہے اس وقت. کہ آپ چاہے وہ اکیڈمی، اپنی آن لائن اکیڈمی قائم کریں، فزیکل طور پہ ادارہ، فزیکلی سے دین کی خدمت بہت اچھی ہوتی ہے. آن لائن کتنا بھی آپ پڑھا لیں وہ اتنا کنسنٹریشن ہوتا نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ کا اس میں تجربہ کافی. جی الحمدللہ بہت میرا کافی تجربہ رہا ہے. فزیکلی طور پہ جو کلاسز ہوتی ہیں اس میں پھر فرد آتا ہے، آپ کی صحبت میں رہتا ہے، سیکھتا ہے، آپ ذہن سازی کرتے ہیں، اس کے کردار کی، شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں. ایک فرد تیار کرنے پر محنت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ جا کے کام کرتا ہے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم علم کو کسی اور کو دو، دوسرے کو دو. ہو سکتا ہے کہ جس کو تم دو وہ تم سے زیادہ اس کو یاد رکھنے والا ہو. بعض اوقات ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ استاد بظاہر اتنے معروف نہ ہو سکے اور شاگرد پہنچ گئے بلندیوں پر اور لاکھوں تک پیغام پہنچایا. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں بہت ضروری ہیں. اسی طرح اگر مساجد ہیں تو شارٹ کورسز کرنا، اس میں لوگوں کو ان کو درس قرآن کرنا، درس حدیث کرنا، یہ تمام ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. جب ہم یہ کریں گے تو لوگ ہمیں مرجع بھی بنائیں گے، غلط فہمیاں دور ہوں گی،
جو ان کے ذہن میں سوشل میڈیا وغیرہ کی غلط تعلیمات سے وساوس آتے ہیں ان کی کاٹ بھی ہوگی، شیطان کی گرفت کمزور ہوگی، اور انشاءاللہ پورے معاشرے کا دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے، مفتی عبدالقیم ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ ہم جل رہے کڑ رہے تھے کہ جو حضور یہ معاشرہ اتنا بگڑتا جا رہا ہے، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی نا کہ سب کی اصلاح ہو جائے تو زمانہ رسول وہ زمانہ تھا کہ سب کی اصلاح ہونی چاہیے سبحان تھی، اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ ازلی اس کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں اختیار دیا ہے، نفس ہے، شیطان ہے، دنیا ہے، مخلوق ہے، اور انبیاء علیہ السلام قرآن و حدیث بھی دے دیا، اختیار دے دیا، یہ اختیار کرو یہ اختیار کرو، تو ہمیں حوصلہ بھی ہوا۔ تو اس کا مطلب ہمیں کام کرنا ہے، اگر 1,00,000 کو نہیں ہم 100 کو بھی بچانے میں کامیاب ہو گئے تو سرکار نے جیسے فرمایا اگر ایک شخص کو بھی تم سے ہدایت مل جائے تو یہ پوری زمین کو سونے کا بنا کر صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ بس یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخری بات بس میں مختصر عرض کروں گا، بعض لوگ کہتے ہیں یار قوم تو مانتی نہیں، چھوڑو، میں عرض کرتا ہوں یا علماء، بڑے علماء نہیں کہتے، یہ جو نئے نئے بچے ہوتے ہیں نا وہ ان کو، جیسے میرے شاگردوں نے بعض نے کہا وہ سب سنتے تو ہے نہیں قوم، میں نے کہا دیکھیں اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کرے کہ تم تبلیغ دین کرو، جو نیکی کی بات کرو گے 1,00,000 روپے ملے گا، اور سامنے والا مان جائے تو 2,00,000 اور نہ مانے تو 1,00,000 تو ملے گا۔ اب بتاؤ تبلیغ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بالکل بسر و چشم کرے بڑی اچھی بات مفتی صاحب نے بڑی آسان الفاظ میں بہت اچھے وہ تمام چیزیں جو اس وقت میسر ذرائع ہیں، ذرائع ابلاغ کے، ان کو اختیار کر کے ان 2 نمبر اسکالرز نے، سو کالڈ اسکالرز نے لوگوں میں ابہام پیدا کیا ہوا ہے، لوگوں کے افتراق و انتشار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ سے مراد وہ نوجوان نسل جو اٹیچڈ ہے اس وقت سوشل میڈیا سے، اگر اس کو صحیح معنوں میں ہمارے علماء حق اس کا صحیح طور پر استعمال کریں آج بھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے صحیح پیغامات، صحیح علم جو ہے لوگوں تک پہنچے گا۔ یہ ایک بہت بنیادی بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی جو آپ کے جواب میں شامل تھی۔ ایک وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو ہمارے اسلاف کی جو دین کے حصول کا جو طریقے تھے اور ان کا جو ذکر ہماری تاریخ میں ملتا ہے اس پر علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے میں ضرور جواب لوں گا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ علم کی اہمیت پر آج بات ہو رہی ہے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بہت اچھے انداز میں ہمارے 3 ہوئی اسکالرز نے جو ہے روشنی ڈالی۔ اچھا، ابھی ہم جاننا چاہیں گے کہ اسلاف کے جو دینی کارنامے ہیں اس حوالے سے، علم کے حوالے سے، اس پر بھی ضرور ہماری نظر ہونی چاہیے کہ کتنی محنتیں ہیں جو آج ہم تک پہنچی ہیں کتب کے ذریعے، اور جتنی آج معلومات موجود ہمارے لیے، علم کا ذخیرہ موجود ہے، ذخیرہ علم، وہ انہی اسلاف کا مرہون منت ہے۔ کیا فرمائے گا علامہ صاحب اس حوالے سے؟ دیکھیں، جیسے حضرات علماء کرام نے بہت خوبصورت اور جامع معنی اور قرآن و حدیث سے مزید گفتگو فرمائی، اور یہی فرمایا کہ علم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، رب تبارک و تعالیٰ جس کو منتخب کرتا ہے تو جہاں اسے شجاعت دیتا ہے بادشاہت کے لیے، وہاں علم کا بھی فرمایا۔ اور قارون کو دیکھ کر جب لوگوں نے کہا کہ یار کیا بات ہے، کیا ہٹو بچو پروٹوکول ہے، تو قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، علم والوں نے کہا کہ کیا ہو یہ اللہ کے بندو، اس کی دنیا کو دیکھ کے، دولت کو دیکھ کے لٹو ہو گئے تم اس کے پیچھے لگ پڑے ہو کہ یار کیا بات ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ علماء نے جب گفتگو کی تو ایک نئی چیزیں کھلی کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے انسان کو پہچان عطا فرمائی۔ دیکھیں، اسلاف کی جیسے ہم نے سب سے پہلے انبیاء کرام کی بات فرمائی، اور اس کے بعد مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا اصحاب صفہ کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے صرف علم سیکھ رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیث روایت فرمائی، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود افقہ من الصحابہ، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس سید المفسرین، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یمن کے اندر فیصلہ کرنے جاؤ، تو میں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتہ کیسے فیصلہ کرنے، فضرب صدرہ علی یدی، فرمایا کہ میرے سینے پر، فضرب یدہ علی صدری، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست کریم میرے سینے پر مارا، سبحان اللہ، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے ہر چیز کو آسان کر دیا، اور کبھی بھی پھر ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ ہمارے بزرگ اس وقت سے علم کے فیضان کے لیے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ دیکھیے کہ حضور پیران پیر سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو یہ درجہ کیسے عطا فرمایا، سبحان اللہ، تو آپ نے نہ کسی اور چیز کا ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا۔ کیا کہنا، آج کہتے ہیں جی فقیران دا رستہ اور ہے تے جناب ہے مولویان دا رستہ اور ہے، درویشان دا
اور نہیں مولویاں دا رستہ ہے، اس پاس سے نہیں آنا. پاس نہیں. پیران پیر فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں علم پڑھتا رہا کہ اللہ نے مجھے قطبیت کا مقام عطا فرما دیا. سبحان اللہ. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیں، اللہ نے جو درجے عطا فرمائے، امت کے لیے آپ نے اتنا بڑا کام کیا اور اتنے لاکھوں مسائل آپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ استنباط کیے. آج پوری دنیا کے اندر حنفی ہیں. اور اسی طرح امام شافعی کو دیکھیں، امام بخاری کو دیکھیں، ہمارے محدثین کرام کو دیکھیں جنہوں نے دین کی اور علم کی خدمت کی. آج وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ان کا کیا ہوا کام اس سے امت جو ہے استفادہ فرما رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به. فرمایا جو لمبی انویسٹمنٹ ہے جو قبر میں بھی انسان کے کام آ رہی ہوتی ہے وہ علم ہے. سبحان اللہ. یا تو انسان علم پڑھے یا علم پڑھائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یا انسان کسی نہ کسی اعتبار سے علم کی خدمت کرے، علم کا خادم بن جائے، علماء کا خادم بن جائے، طلباء کا خادم بن جائے، کسی کو سپانسر کر دے، کسی کو اسکالرشپ دے دے. فرمایا کسی نہ کسی اعتبار سے تم علم کے ساتھ منسلک رہو، یہی تمہارا نجات کا سبب ہوگا. تو ہمارے بزرگوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے بلندی عطا فرمائی کہ انہوں نے علم کی خدمت فرمائی. کیا بات ہے. اچھا جناب، کنکلوژن بھی یہی ہے اور آخری سوال بھی آج کے اس موضوع کا علامہ حافظ اویس احمد صاحب کی خدمت میں. اچھا علامہ صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آج جو من حیث القوم ہماری پستی ہے، ہمارا انحطاط ہے، وہ علم سے دوری کے سبب ہے؟ چونکہ جب ہم علم کے ساتھ تھے، علم ہمارے ساتھ تھا، ہم عروج کی بلندیوں پر تھے اور بلندی پر نظر آئی یہی قوم، اور آج علم سے دوری کے سبب یہ انحطاط ہے، یہ تذلیل ہو رہی ہے اور اس طرح استحصال ہو رہا ہے اس قوم کا. کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً آپ نے درست فرمایا کہ علم ہی انسان کو اور معاشرے کو ترقی عطا کرتا ہے. فضل و فضیلت جو ہے وہ ترقی سے ہے، تو ترقی جو ہے وہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہر زمانے کے جو علوم مروجہ ہوتے ہیں اس میں مہارت حاصل کرنا، زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا، یہ ہمیشہ سے ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے. آج اگر کمپیوٹر ہے تو امام بخاری کے زمانے میں تو کمپیوٹر نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس وقت کے ساتھ انہیں چلایا کہ 1-1 لاکھ حدیثیں انہیں یاد تھی. تو وہ اپنے زمانے کے ساتھ چل رہے تھے، جو اس وقت کی ضرورت تھی وہ تمام ضروریات کو آگے بڑھا رہے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے جب علوم جو ہے وہ فلسفے کی طرف مائل ہوا اور فلسفے کا غلبہ ہوتا چلا گیا، بالکل، تو امام غزالی، امام رازی رحمہ اللہ یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں فلسفے کو سیکھا اور فلسفے کی زبان میں اہل فلاسفہ کو جوابات دیے. وہ زمانے کے ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کیا پتہ فلسفے کا، انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے. اور فلسفے کو انہوں نے اتنا آسان کر دیا کہ فلسفہ جو اپنی مشکلات کی وجہ سے زمانے میں روب بنا ہوا تھا، اس کو بچوں کا کھیل بنا کے رکھ دیا انہوں نے. جب وہ بچوں کا کھیل بن گیا تو ہر آدمی منطق کی بات کرتا تھا اور ان کو منطق میں جواب دیتا تھا. تو اس لیے آج کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، یونیورسٹیز کا دور ہے، کالجز کا دور ہے. دینی علوم کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم جو ہے وہ اس راہ میں بھی اپنی کوششوں کو جاری رکھیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو دنیا کے بڑے مراکز ہیں علوم کے، وہ عموماً جو ہے جن کی ہم مذمتیں کرتے ہیں کافر ہونے کی وجہ سے، عموماً وہ ٹیکنالوجیز ان کے ہاتھ میں ہیں. وہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور ادارے ان کے ہاتھ میں ہیں اور ترقی کی راہوں پر بھی وہ چل رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے ہاں جو معاشرہ ہے اسے وہ چاہیے کہ یہ سنت کریمہ ہے ہمارے اسلاف کی کہ وہ اپنے زمانے کے علوم کے ساتھ کھڑے رہے اور اپنے زمانے میں انہوں نے یہ تقسیم نہیں ہونے دی دینی علوم دنیاوی علوم. وہ دنیاوی علوم کے بھی ماہر تھے، دینی علوم کے بھی ماہر تھے. تو آج بھی جو ہے جیسے مفتی صاحب نے اشارہ بھی فرمایا کہ جدید میڈیا کے ذریعے ان علوم کو آگے پہنچایا جائے. تو اس لیے جو معاشرے کی ترقی ہے وہ اسی علم سے ہے اور معاشرے کا جو انحطاط ہے وہ بالکل علم سے دور ہونے سے. اور آخر میں یہ چیز ضرور عرض کروں گا کہ ہمارے یونیورسٹی کے ماحول میں عموماً یہ بات کی جاتی ہے علماء جو ہے وہ سائنس سے روکتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ بھائی آپ کو اپنے ادارے میں کس نے سائنس سے روکا ہے؟ دنیا بھر میں جب سائنس کے ذریعے سائنس کے ذریعے دنیا بھر میں ایجادات ہو رہی ہیں تو آپ کیوں نہیں، آپ کو کس نے ابھی روکا ہوا؟
تو سارے اس لیے وسائل ہماری موجود ہیں، ساری یونیورسٹیز پر بھی یہ سوالیہ نشان ہے بہت اچھی کہ بات وہ اربوں کروڑوں روپیہ فنڈ بھی ان کے پاس آ رہا ہے اور وہ وہاں سے لے کے کیا نکلتے ہیں، کوئی شعر و شاعری کی مجلسیں اور مذاق اور اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ تو تالے لگے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے بالکل ہیں، تو ایسے کس نے روکا ہوا ان کو؟ تو اس لیے جو ہے علم جو ہے وہ ترقی ہے، اور ہر فیلڈ اور ہر اسی طرح مدارس کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے بہتر سے بہتر کریں. یقیناً اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہر شعبے کو علم میں ہمارے معاشرے میں جب کچھ ترقی کہنا عطا چاہ رہے فرمائے. ہیں اللہ صاحب. میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک شعر یاد آیا. مفتی صاحب جیسے ذکر فرما رہے تھے کہ دنیا کا مال جو ہے وہ گھٹتا ہے لیکن علم جتنا آپ تقسیم کریں گے بڑھتا جائے گا. کیا بات. تو مولا کائنات فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولجہال مال فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم یبقى لا کیا یزال. بات ہے، سبحان اللہ. فرمایا ہم اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمارے حصے میں علم رکھا ہے. فرمایا مال گھٹتا جائے گا لیکن علم جتنا تقسیم کرو گے بڑھتا ہی چلا جائے گا. سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا. علامہ صاحب آپ تشریف لائے. قبلہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے. اس کے بعد جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا، اور آج سید حسین علی ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا. اس کے بعد اذان فجر کا وقفہ ہوگا. اذان فجر کے وقفے کے بعد آپ کے مسائل ان کا حل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد اظہار عقیدت کے سیگمنٹ میں. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.